السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زبان کے ارتقاء میں صدیاں لگتی ہیں اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ۔ یہ ایک سست عمل ہے۔ زبان کی ہی اگر بات کی جائے تو بہت سارے دوست استفسار کرتے ہیں کہ زبان اور زبان میں کیا فرق ہے۔ تو زبان یہ بنیادی طور پر اوستا میں حضوا تھا۔ یہ زبان جسے سابقہ طور پر زند کہا جاتا تھا، یہ وہ زبان ہے جو زرتشت کے صحیفوں یعنی اوستا کے لیے استعمال ہوتی تھی، جو کہ اس کی وجہ تسمیہ بھی ہے۔ اوستا ایک قدیم ترین مشرقی ایرانی زبان ہے جو اب معدوم ہو چکی ہے، اور جس کے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں وہ زرتشتیوں کی کتاب اوستا سے معلوم ہوتی ہیں، جن سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ اس کا تعلق قدیم ہند یورپی زبانوں کے خاندان سے ہے، اور اس کی قریب ترین زبان ویدک سنسکرت یعنی قدیم سنسکرت ہے۔ یہ تعلق اتنا قدیم ہے کہ ماسوائے لکھائی اور سین کی بجائے ہے تلفظ کے ساتھ ان دونوں زبانوں میں انتہا کی مماثلت ہے۔ اوستا کی جو آخری لکھائی ہے یہ 587 قبل مسیح کے بعد ممکن نہیں رہی، جبکہ سنسکرت آج تک لکھی جا رہی ہے اور اس کے بولنے والے بھی موجود ہیں، اور یہ نظر آتا ہے کہ دونوں زبانوں کا ماخذ ایک ہی زبان ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اگرچہ زبانوں میں کم تفاوت ہے، لیکن ان زبانوں سے جڑے مذہبی عقائد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہندو سنسکرت دیوی دیوتاؤں کے مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں، جبکہ اوستا بولنے والے یہ آتش پرست ہے۔ اسے اپستاد کی وجہ سے اوستا کہا جاتا ہے، جس سے مراد ہے ٹھوس بنیاد۔ اوستا قدیم ترین ایرانی زبان ہے، جس سے بعد میں بالترتیب فارسی، باستانی، اس کے بعد فارسی میانہ اور پھر پہلوی فارسی نے ارتقا کی، اور آخر میں اس کی کوکھ سے موجودہ فارسی نے جنم لیا۔ اس کا ہلکا سا تعلق قدیم شمالی زبانوں کے ساتھ بھی ہے، جیسے باختری ہے، صوبدین ہے، ختناسی زبانیں ہیں۔ تو موجودہ دور میں اس کا تعلق پشتو اور بلوچی سے بھی ہے۔ اسے یند بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اوستا کے بعد کی چیز ہے، یعنی اس کے بعد کی زبان ہے۔ یند سے مراد ہے گزارش یا ایک طرح کا ترجمہ، اور ان سے مراد اوستا کا پہلوی میں ترجمہ تھا۔ اس کو جب فارسی دری میں دوبارہ ترجمہ کیا گیا تو اسے پایند کہا جانے لگا۔ یند زرتشت کی مذہبی کتاب کا نام بھی ہے۔ خیر، اس کا جو علاقہ ہے یہ مشرقی سطح مرتفع ایران، اس کی نسلیت آریہ دار، آہنی دار اور پھر کانسی دار میں نظر آتی ہے۔ اس کا جو لسانی خاندان ہے یہ ہند یورپی، ہند ایرانی، ایرانی اور اوستائی ہے۔ اس زبان میں لفظ زبان کا تلفظ کیا تھا؟ حضوا۔ اس کے بعد قدیم فارسی سے مشتق زمانے کے ساتھ ساتھ فارسی قدیم کے الفاظ اور تراکیب میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں وہ پہلوی زبان کی صورت میں ظاہر ہوئی، اور یہ جو پہلوی زبان ہے یہ موجودہ فارسی میں بدل گئی۔ چنانچہ اس زبان کو پہلوی کی بجائے درمیانی پارسی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ زبان جو ہے یہ قدیم پارسی اور موجودہ فارسی کی ایک درمیانی کڑی تھی۔ پہلوی کی دو شاخیں ہیں، ایک پہلوی شمال اور مشرقی ہے اور دوسری پہلوی جنوبی ہے۔ ساسانی زمانے کی تمام تصانیف پہلوی جنوبی میں لکھی گئی ہیں۔ پہلوی کا مادہ پہلو ہے۔ یہ اس قوم کا نام تھا جس نے 250 قبل مسیح میں خراسان سے بڑھ کر یونانیوں پر حملہ کیا۔ ایران اور اصفہان اس زمانے کے بڑے بڑے مرکز تھے۔ پہلوی اور فارسی میں بنیادی فرق الفاظ کا نہیں ہے بلکہ رسم الخط کا ہے، جسے ہزاروش کہا جاتا ہے۔ فارسی کے مشہور شاعر مولانا عبد الرحمن جامی کا یہ مشہور زمانہ شعر ہے: ہست قرآن در زبان پہلوی، مثنوی مولوی مانوی۔ یعنی اس مثنوی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اس کو پہلوی زبان کا قرآن کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے خانقاہوں میں اہل اللہ باضابطہ مثنوی مانوی کا درس دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی روحانیت میں اضافہ ہو۔ مولانا روم نے اس مثنوی میں دقیق سے دقیق مسائل اور عرفان و معرفت کی نازک باتوں کو مختلف واقعات میں، حکایات میں اور آسان مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی لفظ زبان کی، تو لفظ زبان اوستا میں حضوا تھا، جب پہلوی میں آیا تو یہ حضواں ہو گیا۔ فارسی ایرانی زبانوں کے مغربی گروہ سے تعلق رکھتی ہے، جو کہ ہند یورپی زبانوں کی ایک شاخ ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں،
اور فاعل مفعول فعل قسم کے ہیں۔ عام خیال کے برعکس یہ سامی زبان نہیں ہے۔ اشتقاقی طور پر فارسی اصطلاح فارسی زبان کی ابتدائی شکل پارسی یعنی مشرق فارسی میں پارسک سے ماخوذ ہے۔ اسی عمل میں درمیانی فارسی جدید نام فارس میں ارتقا کر گیا۔ صوتیاتی تبدیلی پے سے فے میں یہ قرون وسطی میں عربی کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ معیاری عربی میں صوتیے پے کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ہے لفظ آج بھی ایران والے اپنی زبان کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ خصوصاً اسے ایرانی فارسی یا مغربی فارسی کہا جاتا ہے۔ لفظ فارسی یہ ایک عربی لفظ ہے، جس طرح اردو ایک ترکی لفظ ہے۔ اصل میں یہ لفظ پارسی ہے۔ 20ویں صدی تک علاقائی لوگ اس نام سے اس زبان کو بلاتے رہے۔ گزشتہ کچھ دہائیوں سے انگریزی لکھاریوں نے ایران میں بولے جانے والی زبان کو فارسا کہا ہے، جبکہ اب پرشین بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ زبان فارسی کی معیاری اشکال جو ہیں وہ ایرانی فارسی ہے، دری فارسی ہے اور تاجک زبان ہے۔ اس کے لہجے مختلف ہیں۔ ہم اس زبان کی تاریخ کی طرف اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں اس ارتقاء کے عمل کا اندازہ ہو سکے۔ تو فارسی میں بھی لہجے ہیں، ان میں ایرانی فارسی لہجہ ہے، دری لہجہ ہے، تاجک زبان ہے، بخاری زبان ہے، اس کے علاوہ ہزاروی لہجہ ہے، ایماقی لہجہ ہے، اس کے علاوہ یہود فارسی لہجہ ہے اور دہواری لہجہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لہجے ہیں جن میں فارسی زبان بولی جاتی ہے۔ جیسے آپ اردو کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ اردو کے آپ کو کئی لہجے سننے کو ملتے ہیں، کئی تلفظ سننے کو ملتے ہیں۔ تو ہم لفظ زبان کا ذکر کر رہے تھے یا زبان کا ذکر کر رہے تھے۔ اب جب وسطائی حذوہ سے پہلوی میں حذوہ ہوا تو جدید فارسی تک آتے آتے یہ لفظ زبان ہو گیا۔ اب فارسی جو ہے یہ عالم اسلام اور مغربی دنیا کے لیے ادب اور سائنس میں حصہ ڈالنے کا ایک ذریعہ رہی ہے۔ ہمسایہ زبانوں مثلاً اردو پر بھی اس کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ تقریباً 60 سے 70% اردو یہ فارسی کے ہی زیر اثر ہے۔ تاہم عربی پر اس کا اثر و رسوخ کم رہا ہے، اور پشتو زبان کو تو مبالغے کے طور پر فارسی کی دوسری شکل قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں کے قواعد زیادہ تر ایک ہی جیسے ہیں۔ برطانوی استعمار سے پہلے فارسی کو بر صغیر میں دوسری زبان کا درجہ حاصل تھا۔ اس سے پہلے یہ سرکاری زبان بھی تھی۔ اس نے جنوبی ایشیا میں تعلیمی اور ثقافتی زبان کا امتیاز حاصل کیا، اور مغل دور حکومت میں یہ سرکاری زبان رہی، اور 1835 میں اس کی سرکاری حیثیت اور دفتری رواج ختم کر دیا گیا۔ 1843 سے بر صغیر میں انگریزی صرف تجارت میں استعمال ہونے لگی۔ فارسی زبان کا اس خطے میں تاریخی رسوخ ہندوستانی اور دوسری کئی زبانوں پر اس کے اثر سے لگایا جا سکتا ہے۔ خصوصاً اردو زبان فارسی اور دوسری زبانوں جیسے عربی اور ترکی کے اثر و رسوخ کا نتیجہ ہے، جو کہ مغل دور حکومت میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان رہی ہے۔ فارسی زبان ہندوستان کی تہذیب و تمدن کا بھی ایک حصہ رہی ہے، اور اکبر بادشاہ کے دور میں ترجمے کا ایک شعبہ قائم ہوا تھا، جہاں پر فارسی کی نادر اور نایاب کتابوں کا سنسکرت میں اور سنسکرت کی کتابوں کا زبان فارسی میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ اب اوستا سے پہلوی میں اور پہلوی سے فارسی میں آتے آتے یہ حذوہ لفظ اردو تک پہنچتے پہنچتے زبان تھا، یعنی فارسی کی طرز پر اسے زبان ہی بولا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اردو کی صوتی آہنگ کے مطابق اس کا ایک اور تلفظ زبان مفتوحہ یعنی زبر کے ساتھ ہو گیا۔ اب زبان منہ کے اندر کا وہ عضو جو کہ اعلی نطق ہے، جسے ہم جیب کہتے ہیں، یہ بھی زبان ہے۔ بولی جس کے ذریعے ہم تکلم یا تحریر کی صورت میں اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی زبان ہے۔ بول چال اور روزمرہ یہ بھی زبان ہے۔ اس کے علاوہ بات، قول جیسے زبان دینا، اقرار، وعدہ وغیرہ نور اللغات میں یہ معنی بھی درج ہیں۔ اس کے علاوہ انداز بیاں، بات کرنے کا جو ڈھنگ ہے، اسے بھی زبان کہا جاتا ہے۔ لیکن جدید ماہرین لسانیات، جو اردو کے جدید ماہرین لسانیات ہیں، انہوں نے اس کی مزید تخصیص یوں کر دی کہ اعلی نطق یعنی منہ کے اندر کا وہ عضو جس میں قوت ذائقہ ہوتی ہے اور جو نطق کا آلہ ہے، جیب، ٹنگ، اسے مضمومہ یعنی پیش کے ساتھ زبان لکھا اور پڑھا جائے، جبکہ بولی جس کے ذریعے ہم
کلام کرتے ہیں یا تحریر کی صورت میں اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بول چال روزمرہ، اس کے لیے مفتوحہ یعنی زبر کے ساتھ زبان کا لفظ استعمال کیا جائے۔ حالانکہ زبان یعنی مفتوحہ یہ اردو کے صوتی آہنگ کے مطابق زبان کا ارتقائی عمل تھا، جبکہ اردو میں زبان اور زبان یہ دونوں یعنی جیب کے لیے، اعلی نطق کے لیے اور بولی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کسی زبان میں دیگر زبانوں کے الفاظ کا آنا ارتقائی عمل ہے، اور ہر زندہ زبان دوسری زبانوں کے الفاظ کو قبول کرتی رہی ہے۔ کسی غیر زبان سے کوئی مقبول لفظ جس کا اپنی زبان میں متبادل ملنا مشکل ہو تو اسے بغیر ترجمہ کیے قدر لفظی تبدیلی کے ساتھ اپنا لیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس مثال میں بھی دیکھا کہ حزوا، حزواں اور زبان اور پھر زبان ہو گیا۔ ایسے الفاظ عطیہ نادہندہ سے وصول کنندہ زبان میں پوری طرح کھپ جاتے ہیں اور انہیں دخیل الفاظ کہا جاتا ہے۔ جن قوموں کا سیاسی، مذہبی یا سماجی اختلاط ہو یا کبھی پہلے رہا ہو تو ان کے الفاظ ان کی زبانوں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اردو میں بھی بے شمار زبانوں کے الفاظ در آئے ہیں، عربی، فارسی، انگریزی اور پنجابی وغیرہ۔